یہ احساس ان چینل والوں کے دماغ میں آنا چاہیے. ان کو جب تک دوسروں کا احساس نہیں ہوگا تمہاری یہ کمائی حرام ہے, حرام ہے. رب کعبہ کی قسم تمہاری یہ کمائی حرام ہے. جاؤ جو کہنا تھا کہہ دیا. میں دوسرے مسلمان کے لیے یہ ہم سوچتے ہیں. اسلام کی تعلیم تو یہی تھی. اسلام کی تعلیم تو رحم و کرم کی تعلیم ہے. ہاں RSS کے گنڈوں کہتے رہو جو تمہیں کہنا ہے. بی جے پی کے کرمنل لوگوں کہو تمہیں جو کچھ کہنا ہے. اگر تم اپنی زبان میں آزاد ہو تو میں بھی اپنی زبان میں آزاد ہوں. تم کتنا بھی دہشت گردی کا الزام لگاؤ ہمارے اوپر, ہم آج بھی کہتے ہیں اور یقین کے ساتھ کہتے ہیں کہ تم آج سत्ता میں بیٹھے ہو تو ہم مسلمانوں کی دین ہے. اگر تم نے اتنا چھیڑا نہ ہوتا, تم نے ہمیں اتنا بدنام نہ کیا ہوتا, ہماری مسجدوں کو شہید نہ کیا ہوتا, ہم مسلمانوں کی موب لنچنگ نہ کی ہوتی, ایک قوم کے ساتھ اتنی نفرت کا سلوک اگر تم نے نہ کیا ہوتا تو آج تم اقتدار میں نہ ہوتے, سत्ता میں نہ ہوتے. رام کا نام لے کر جس کرسی پر تم بیٹھے ہو آج رام چندر جی کی آتما بھی تمہیں کوس رہی ہوگی, آج تمہیں گالیاں دے رہی ہوگی, آج تمہیں برا بھلا کہہ رہی ہوگی کہ آئے کم بخت ہو, آئے نالائق ہو, مجھے کیوں رسوا کر رہے ہو. میں نے کب مسلمانوں کے خلاف نفرت بھرے جملے کہنے کی اجازت تمہیں دی؟ کب ہم نے ہمارا نام لے کر موب لنچنگ کی تمہیں پرمیشن دی ہے؟ تم کیوں ہمیں رسوا کر رہے ہو؟ اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں رام چندر جی کی آتما اگر زندہ ہے اور آتما ہے تو وہ آج مودی کو بھی گالی دے رہی ہوگی, یوگی کو بھی گالی دے رہی ہوگی. ہمیں آپس میں لڑانے کی پلاننگ ہو رہی ہے. ذرا تصور کیجئے کہ کس طریقے سے آج غیر مسلموں کی یونیورسٹیوں میں مسلمان لڑکوں کو آرکشن نہیں مل رہا ہے, ریزرویشن نہیں ہے, ان کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے, لیکن مسلم لڑکیوں کے لیے ریزرویشن دیا جا رہا ہے. اقلیت کا نام دے کر مسلم لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ تم ایڈمیشن لے سکتی ہو, اور مسلم کالج اور کالجز میں پڑھنے والے لڑکوں سے یہ کہا جا رہا ہے کہ تم مسلم لڑکیوں کو اپنے پیار, اپنے لو, اپنے پیار کے چنگل میں ان کو پھنساؤ, ان کو لاؤ, پھر ان سے کورٹ میرج کرو, شادیاں کرو, اور ایک دو بچے پیدا کر کے ان کو طلاق دے دو تاکہ ان کے بطن سے, ان کے پیٹ سے ہماری تعداد بڑھ جائے, اور پھر ان کو طلاق دے کر چھوڑ دو. نہ وہ اپنے گھر کی رہیں نہ یہاں کی رہیں. یہ منصوبے ہو رہے ہیں, یہ پلاننگ بنائی جا رہی ہے, لیکن ہم ابھی تک اسلام کے مزاج کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور غیر مسلموں کی سازشوں کو آج ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم خود اسلام سے دور بھاگے جا رہے ہیں, ہم اسلام کی تعلیمات سے بھاگے بھاگے پھر رہے ہیں. نہیں صاحب, ہماری لڑکی تو پڑھے گی وہی. کتنا اچھا کام کیا جا رہا ہے, مسلم لڑکیوں کو کالج میں پڑھنے کے لیے جگہ مل رہی ہے, یونیورسٹی میں. اس کے پیچھے سازش کیا ہے, اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, نہیں سمجھیں گے. ماشاءاللہ یہ سرکار بہت اچھا کام کر رہی ہے, دیکھیے کتنا اچھا. ہماری مسلم لڑکیوں کو اتنا ریزرویشن دیا ہے, لڑکوں کو کیوں نہیں دیا جا رہا ہے؟ ہماری لڑکیاں MBBS میں آ رہی ہیں, BUMS میں آ رہی ہیں, PhD میں آ رہی ہیں, ان کو کالج میں لیا جا رہا ہے, لیکن لڑکوں کو ریجیکٹ کر دیا جا رہا ہے. اس کے پیچھے سازش کیا ہے یہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اس کے پیچھے کی سازش دیکھنا ہے تو ناگپور میں بنے ہوئے ہیڈ کوارٹر سے سیکھیے, اور وہاں کی پلاننگ وہاں ہوتی ہے, اور وہاں پلاننگ کے اوپر آپ کا کیندر, آپ کی سرکار اور دلی میں بیٹھی ہوئی سرکار ناگپور ہیڈ کوارٹر کے مشورے پر عمل کرتی ہے, لیکن اس سازش کو ہم نہیں سمجھ پاتے ہیں. ہم اسی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہماری بات کون کر رہا ہے. ہم یہ نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ ہمارا چھوٹا نقصان کس میں ہے اور بڑا نقصان کس میں ہے. ہماری عقل میں یہ بات نہیں آ رہی ہے, ہم سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ہم یہ بھی نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچائیں تو کیسے بچائیں. دو چیزیں جب ہمارے سامنے ہو,
اور ایک طرف یہ ہو کہ نقصان دونوں میں ہو، ہمارا فائدہ کسی میں نہ ہو، تو وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کم نقصان اٹھانا پڑے اور بڑے نقصان سے ہم اپنے آپ کو بچا لیں. لیکن اتنی بھی سمجھ آج ہمارے اندر نہیں رہی کہ ہم اپنے آپ کو بڑے نقصان سے بچائیں یا چھوٹے نقصان سے بچائیں. آپ سے اگر یہ کہہ دیا جائے کہ آپ کی بیوی کو جو ڈیلیوری ہو رہی ہے، بچہ پیدا ہو رہا ہے، اب ماں یا بچے میں سے آپ کی بیوی یا آپ کے بیٹے میں سے میں کسی ایک کو بچا سکتا ہوں، تو آپ اس موقع پر کیا کریں گے؟ نقصان دونوں صورتوں میں ہے. تو ایسے موقع پر آپ کو ڈیسیژن لینا پڑے گا، فیصلہ لینا پڑے گا، اور وہاں فیصلہ آپ کا یہ ہونا چاہیے کہ ماں یعنی بیوی کو بچا لو، بچے کی ماں کو بچا لو. اگر بچہ جا رہا ہے تو جانے دو. اس موقع پر بھی ہم یہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ ہمیں ڈیسیژن کیا لینا چاہیے. میں نے اشاروں میں بہت کچھ کہہ دیا ہے. اب عقل ہوگی تو آپ سمجھ گئے ہوں گے ہم کہنا کیا چاہ رہے ہیں. ہمیں بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، ہمیں بھی اپنے آپ کو سیف رکھنا ہے. ذہن بنا لیا ہے، اپنی سوچ بنا لی ہے. مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر کے ایک میسج دے دیا ہے کہ یو پی کے آنے والے چناؤ میں ابھی ہم اور مولویوں کو بھی گرفتار کریں گے، کیونکہ ہمیں چناؤ ایسے ہی جیتنا ہے. کرونا کال کے اندر مرکز نظام الدین کے سپہ سالار اور قائد اعظم مولانا سعد کا نام اچھال کر انہوں نے یہ میسج دے دیا ہے کہ ہمیں سرکار میں دوبارہ واپس آنا ہے تو ہمیں ہندو مسلمان کر کے ہی واپس آنا ہے، مسلم سنستھاؤں کو بدنام کر کے ہی ہمیں آنا ہے. آپ نے کیا سوچ بنائی ہے؟ آپ کی فکر کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ یہ آپ کو طے کرنا ہوگا. آپ کے راستے میں ہی ہے، احمد کی تعلیم پر عمل کرنے سے ہی تمہاری نجات ہے. ینیایا سورگ میں جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. احمد کے طریقے کے علاوہ کوئی دوسرا طریقہ نہیں ہے، احمد کے راستے کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے. اگر جنت میں جانا چاہتے ہو، سورگ میں جانا چاہتے ہو، پیراڈائز میں جانا چاہتے ہو، اگر تمہیں جنت کی طلب ہے اور جنت کی خواہش ہے، جنت کی تمنا ہے، تو تمہیں احمد کے یعنی محمد کے راستے پہ چلنا پڑے گا. جس کو ہندو دھرم کی کتابیں یہ کہہ رہی ہوں اور جس کو سویکار کیا ہو، اور آج ہم مسلمان ہو کر ہی محمد رسول اللہ کے راستے کو ہم اپنانے کے لیے تیار نہیں. کتنی نافرمانیاں ہم کر جاتے ہیں، کتنے بڑے بڑے گناہ ہم کر جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس بھی نہیں ہے. دنگ رہ گئی ہے اور اسی لیے مسجدیں بننے نہیں دی جا رہی ہیں. ہماری مسجدوں کو اسی لیے توڑا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، شہید کیا جاتا ہے، کیونکہ اس سے مساوات کا درس ملتا ہے جو غیر قومیں اس کو دیکھنا نہیں چاہتی ہیں.